وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 633 آیت نمبر 11 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خدا نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 11. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائیں. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، تو پس انہوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا. سامعین اکرام، سورہ اعراف ہے اور بنیادی اس کا مضمون وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. یہ ایک بنیادی مضمون ہے سامعین اکرام. ساری صورت اسی کے گرد جو ہے وہ مطلب یہی مرکزی مضمون ہے اس کا. اور دیکھیں، مرکزی مضمون اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اس نے ہمیں کامیابی کے لیے بنایا ہے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اعزاز سے نوازنا چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات ہے، وہ اللہ کا قرب ہے، قرب الہی، وہ دیدار ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو اس وقت ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن آپ اندازہ لگا لیں
تو وہ جنت، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے۔ جنت بذات خود ایک اللہ کے قرب، دیدار اور ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو دیکھیں، اس کو ہلکا نہ لیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کو چھوڑ کر اور باطل کو اپنے مقاصد بنا لیے ہیں، مقاصد زندگی، اور ہم اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اس کا خمیازہ جو ہے، یعنی جو بھی ایسا کرے گا کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو اپنی منزل بنا کے زندگی گزارے گا، یا گزارنے کی کم از کم کوشش ہی کرے گا۔ دیکھیں، دنیا تو آپ کو حسب منشا نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تقسیم کر دی ہے۔ اب انسان جو ہے وہ تو حریص ہے، کسی پر بھی یعنی یہ بس نہیں کرتا۔ ابھی ہمارے روس کے جو ہیں جو صدر ہے پیوٹن، 2020 کی بات کر رہا ہوں، وہ تقریباً 15-16 سال ہو گئے، اور آئین میں وہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں کہ میں اور وہ 16 سال ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک اور تبدیلی کر دی ہے کہ بھئی میں تا حیات جو ہے وہ صدر رہوں گا۔ اب یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ یعنی مزے اڑاتے رہنا، اقتدار میں رہنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہمارا دل نہیں بھرتا۔ آپ دیکھ لیں، امریکہ کے ہر صدر نے دوسرا الیکشن ضرور لڑا ہے، تیسرے کی تو میرے خیال سے ان کے آئین میں گنجائش نہیں ہے، لیکن دوسرا الیکشن اب ہمارے جو بادشاہی ہیں جہاں پہ، تو وہ مجال ہے کہ مرتے دم تک وہ عہدہ اپنے پاس رکھتے ہیں، مر کے جو چھوڑتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مصر کے صدر تھے، صدر ناصر تھے، بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے صدر جمال عبد الناصر تھے، اور حسنی مبارک تھے ان کے بعد۔ وہ ایک لمبی زوردار ان کی خلاف تحریک چلی، تب انہوں نے، قذافی تھے آپ کے، صدام حسین تھے، یہ لوگ تو چھوڑنے کے لیے۔ دیکھیں، یہ مرض جو ہے ہمارا عام ہے، ہم یعنی جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اس سے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ تو دنیا داری ہے، اسی طرح ہم دنیا داری میں آگے بڑھتے چلے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص، عام طور پہ آپ دیکھیں امیر عمرہ کم ہیں، لیکن جو غریب غربا ہیں، متوسط طبقہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں امیروں کے رتبے تک پہنچ جاؤں اور وہ تمام سہولیات حاصل کر لوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اکثر کی خواہش جو ہے، اسی میں وہ اکثر لوگ اسی خواہش میں جان دیتے تھے، مطلب دنیا ان کی منزل ہے، اور دنیا ہی کی ہرس میں اور اس کو بڑھانے کی طلب میں یہ جان دے دیتے ہیں۔ اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ زیادتی، دنیا کی زیادتی، مال و دولت کی زیادتی وغیرہ وغیرہ، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے لوگوں، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ اور وہ پوری صورت دیکھ لیں، بڑی یعنی زوردار انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی تم جہنم کو دیکھو گے اور پھر تم سے پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں، قرآن کے میں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، قرآن کے مقصد نزول سے نہ ہم واقف ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں، اور جو بھی ہمارا لگاؤ ہے یہ رسمی طور پہ ہے۔ مدرسوں میں جو لوگ طلباء پڑھ رہے ہیں، جو ان کو پڑھا رہے ہیں، یہ رسمی چیزیں ہیں، یہ انسان کو مومن نہیں بناتی، ورنہ صرف مدرسوں سے جو لوگ، اگر لوگ مومن بن کے نکلتے، متقی بن کے نہیں، صرف مدرسوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو قرآن اور حدیث پڑھانے کے دعوے دار ہیں، اس سے کم از کم وہ مومن اور متقی نکلتے، تو آج دنیا میں
ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ہوتا. یہ تو کچھ کم تعداد نہیں ہے جو مدرسوں میں پڑھ رہی ہے یا وہاں سے فارغ ہو رہی ہے، لاکھوں میں ہے سر، لاکھوں میں. لیکن پشتوں میں ہماری ایک مثال ہے، وہ میں صرف سنا دیتا ہوں، باقی تو آپ کو معلوم ہے. وہ ضرب المثل یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا پہلے میں آپ کو، ہو سکتا ہے پشتو والے بھی میری آواز سنتے ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ملا چس وئی آغا کوا چس کئی آغا مکوا. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ملا جو تمہیں کہے اس پہ تو تم عمل کرو، لیکن جو نمونہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے اس کے راستے پر مت چلنا. جیسے کئی آغا مکوا. اب ظاہر ہے مطلب یہ تو عام، یعنی میرے کہنے کی اس کے بعد تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کیا ہو رہا ہے، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، مدرسے سے لوگ باہر نکل کے ممبر پہ کیا کہا جا رہا ہے، کون سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں. جو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو باتیں بتاتا ہوں، اور یعنی یہ تو اللہ کا کرم ہے جو اس نے مجھے ایک صاحب قرآن سے ملاقات کرا دی اور اس نے مجھے قرآن سمجھایا. وہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی انشاءاللہ میں سنا دوں گا. لیکن ان سے قرآن سننے کے بعد جو ہے وہ یہ ترتیب بنی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے. آپ اسے جیسا بھی جانتے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن عام طور پہ یہ بات نہیں کہی جاتی. قرآن، اب میں جو کہہ رہا ہوں یہ تو ان کی آواز ہے، دراصل زبان میری ہے، مضمون ان کا ہے. ہمارے جو رہنما ہیں، جو ہمارے مرشد ہیں، ان کی یہ سارا مضمون تو انہی کا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں یہ مضمون کتابوں میں ایسا نہیں ہے. کتاب کی تفسیر آپ لے گئے، یعنی جہاں مفسر بالکل کلیئر نہیں ہوتا، وہ مختلف جو امام گزرے ہیں، امام بہقی نے یہ کہا ہے، ابن عباس نے یہ کہا ہے، یہ فلاں ایک ایک نام لے کے وہ تشریحات کرتے جاتے ہیں، اپنا موقف جو ہے وہ پیش ہی نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے. اور اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے میں نے تو کبھی آپ کو کسی امام کا یا اس کا حوالہ نہیں دیا. ہاں، حوالہ جو ہے میں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے تفسیر فرمائی ہے وہی ہمارا ماخذ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں ابھی جو مضمون شروع ہو رہا ہے کہ آدم کا، اس کا میں تمہیدی مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں. کچھ تو میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بیان کیا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں، کوئی آپ کا یعنی میرا درس سننے کا اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو براہ کرم اس کو نہ سنا کریں. آپ وقت کا ضیاع ہے. آپ کچھ چاہتے نہیں ہیں، آپ کچھ حقیقت تک پہنچنا نہیں چاہتے، آپ حقیقت کو پانا نہیں چاہتے، حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو آپ جو یہ آدھا گھنٹہ ہے تو اس کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ جس کام میں آپ کی دلچسپی ہے وہی کیا کریں. کیونکہ اگر آپ کی قرآن پر عمل کرنے کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے. تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے. ہوتا تو یہی ہے کہ لوگ قرآن کو سن لیتے ہیں لیکن عمل میں نہیں لاتے. یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصل سے ایک بات شروع کر رہا ہے، اس میں مختلف مضامین ہیں، مباحث ہیں، جو اس کے ذریعے ہمیں اس واقعہ ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم نے جو ہے کیا کیا ہے، یعنی تمہارا ابتدا کیسے ہوئی ہے، تمہارا مقصد کیا ہے. یہ سارے میں نے آپ کو موضوعات، لیکن میں یعنی اجمالی طور پہ ابھی پھر بیان کرتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے میری حقیقت مجھے بیان کی ہے، میرا مقصود حیات بتایا ہے. پھر جو میرا دشمن ہے تو اس کی حقیقت ہم میرے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، اور پھر ہدایت بھی دی ہے کہ دیکھو وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے کہنے میں نہ آنا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تو
یہ سارا مطلب مضمون تو آ رہا ہے ابھی انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو آدم کا قصہ ہے ابتدا سے. اب ظاہر ہے کہ انسان یعنی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق حادث ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے تھیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ذات الہی، صفات الہی. لیکن اس کے بعد جو ہے تخلیق ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا. وہ یعنی نہ جانے کتنے عرصے تک عالم ارواح میں تھیں، اب بھی ہیں بعض روحیں جو ابھی تک نہیں آئی ہیں، وہ عالم ارواح میں، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں. تو ان ارواح کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی میری اور آپ کی، ہم سب کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے، یہ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا ایک سفر ہے. تھوڑی سی اگر آپ توجہ مجھے کریں تو بہتر ہے، کیونکہ میں تو آپ ہی کے لیے لگا ہوں. آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ڈوئل کام کرتا رہتا ہے. خاتون خانہ نے ہنڈیا بھی چڑھا دی ہے اور ساتھ درس بھی لگا دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ آدھا ذہن تو وہ ہنڈیا لے لے گی، یا کوئی خاتون ہے تو اس نے درس بھی لگا لیا ہے اور نفل بھی پڑھنے شروع کر دیے، یا تسبیح بھی گھما رہی ہیں. اب یہ تو مطلب اس کے آداب میں تو نہیں ہے، لیکن مقصد ہوتا ہے ایک چیز کا. آپ کا وہ مقصد نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، ایک ہی کام کریں، ہنڈیا پکا لیں، تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، جو بھی آپ کرتے ہیں آپ کریں. لیکن میں سب کو کہہ رہا ہوں، مرد حضرات، اور سننے والے تو آپ کو پتہ ہے بہت کم ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ واقعہ آدم جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حقیقت بتا رہا ہے، ہماری ابتدا بتا رہا ہے، پھر ابتدا میں جو واقعہ ہوا تھا وہ بتا رہا ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری منزل بھی بتا رہا ہے. بالکل واضح طور پہ اس واقعے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری منزل بتائی ہے کہ میری منزل ہے کیا. یہ ذرا آپ غور سے سنیں تو بہتر ہوگا. بہرحال تو جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، دیکھو ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. تخلیق، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے، اس کی تفصیل ہے یا نہیں ہے. بہرحال ابتدا جو ہے وہ مٹی کے پتلے سے ہوئی، پھر خلق منہا زوجہا، اس سے اس کی جوڑا بنایا، بیوی بنائی، اور پھر معاملہ چل سو چل. اس کی بھی تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہم پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں. میں یعنی 64 سال پہلے نہیں تھا، اب میں موجود ہوں، کل انشاءاللہ پھر نہیں ہوں گا. ہمارے بچے ہیں، یعنی ہم 2 آدمی تھے، میاں بیوی، اور آج میں اپنے خاندان کی تعداد گنتا ہوں اس وقت تو وہ کوئی 18-19 لوگ بنتے ہیں بمائے میرے دامادوں کے. 19 لوگ، 2 سے 19، چلے 4 کو نکال لیں، 4 دامادوں کو نکال دیں تو وہ ہو گئے پھر بھی 15 لوگ. یہ 2 آدمیوں سے 15 اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اور یہ سلسلہ ہے چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ کا اپنا خاندان ہوگا جو بھی ہے. تو دیکھیں اب یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کی، کسی بھی چیز سے اگر آپ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مشین ہے، ڈبہ بند پڑی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہے ملٹی پرپز، آپ اسے کھول کے دیکھتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو ظاہر ہے پھر آپ اس کی بکلیٹ اٹھائیں گے، یوزر مینول جو ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے. اردو میں ہے تو خود پڑھ لیں گے، انگلش میں ہے تو اگر آپ انگلش پڑھ سکتے ہیں تو آپ خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوائیں کہ بھئی یہ کیا ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ یوزر مینول ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں ہمارا مقصد واضح نہیں ہے، پھر ایک یوزر مینول ہے، یہ ملٹیپل ہمارا کام ہے. آپ کو معلوم ہے انسان ملٹی پرپز ہے، یہ باقی مخلوقات کی طرح نہیں ہے. اور اس کی منزل تو ہے،
یقینی طور پہ، لیکن اس یعنی منزل کو اختیار کرنے میں یہ خود مختار ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے دی ہے کہ ہم منزل کو پہچان کر اس کو اپنی منزل بنائیں یا نہ بنائیں، یہ ہماری مرضی پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن پھر انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اور اپنی منزل کو تم نے نہیں پہچانا، نہ اس کو منزل بنایا، تو تمہارا انجام جو ہے دنیا میں بھی نقصان ہوگا، خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق، دنیا اور آخرت میں تم نقصان اٹھاؤ گے۔ دنیا میں مسلمانوں کے لیے رسوائی اور شرمندگی ہے سامعین اکرام، آج جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان مغلوب ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ خواہشات نفسانی کا بندہ ہے، بالکل یعنی بغیر کسی دلیل کے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ کا بندہ نہ ہے، نہ بندہ بننا چاہتا ہے، بلکہ یہ خواہشات نفس کا بندہ ہے، یہ شیطان ہم سب شیطان کے چیلے ہیں، خواتین و حضرات جو بھی ہیں، ہم شیطان کے چیلے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، یہ مرضی ہماری ہے، آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، خاتون خانہ کی مرضی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، یا میاں کی مرضی ہے کہ وہ بیوی کو کیسے رکھے گا۔ قرآن پہ نہیں، ہاں نماز دونوں پکے نمازی ہیں، لیکن قرآن کو ہم نے فالو نہیں کرنا، شریعت کو فالو نہیں کرنا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے سامعین کرام، میں جب بھی یعنی دیتا ہوں، اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے، کیونکہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ گھر میں کبھی ہم اخلاق محمدی نہیں اختیار کرتے۔ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یعنی ان کی طرح کی زندگی ہم نہیں گزارتے۔ بہرحال میں اس آسانی کے لیے آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں ہم سب جو ہے اس وقت وہ خواہشات نفسانی کے بندے ہیں۔ قبر، حشر، جنت، دوزخ، ان کسی چیز پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ الفاظ سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں ایسی صورتحال تھی جبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی دعویٰ کرنے والو حقیقی طور پہ تم ایمان قبول کر لو۔ یا پھر سورہ بقرہ کا جو مضمون ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دیکھیں یہ آیت ہمارے لیے ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو، اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن خود اپنے آپ، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں اور منزل کیا ہے ہماری۔ بہرحال تو وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں، اچھا بہرحال تو اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، میں نے تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی، صورتیں بھی میں نے تمہیں بتائیں، پیدا بھی میں نے کیا، تمہاری صورتوں کا موجد میں ہوں۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہ سجدہ جو ہے یہ کیا چیز تھی سامعین کرام؟ دیکھیں
جو بھی اس واقعات آدم اور جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ میں نے آپ کو کہا بھی ہے، دوبارہ کہتا ہوں کہ ہم جس چیز کا تعلق باطن سے ہے وہ ہماری ایسے سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ہم بالکل اس کو سمجھ جائیں. سامعین کرام، کچھ نہ کچھ جو ہے پہلو، چونکہ وہ باطن سے تعلق رکھتا ہے تو بس ہمیں یقین کرنا ہوگا. بہرحال سجدہ جو ہے یہ کیسا سجدہ تھا؟ ایک واقعہ ایک بات میں آپ کو ابتدا میں بتا دوں کہ یہ اس دنیا کا یا عالم رنگ و بو کا واقعہ نہیں ہے. زمین پر ایسا نہیں ہوا. یہ عالم بالا، آپ اسے عالم ارواح کہہ لیں اور جو بھی کہہ لیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں عالم بالا. اب جہاں بھی تھا، اب یہ جنت جو تھی وہ جنت نہیں تھی. یہاں ہے نا الجنت، یہ وہ جنت نہیں ہے. وہاں تو جو گیا تو وہ رہے گا اس میں، یہ وہ جنت نہیں تھی. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری یعنی جنت وہ نہیں تھی. ایک عالم تھا، اس میں فرشتے تھے اور ان کو حکم سجدہ ہوا. تو سجدے کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا جیسے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدہ اطاعت تھا کہ تم اس کو سجدہ اطاعت کرو، تم اس کی انسان کی خدمت میں لگ جاؤ. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کام تو خود کر سکتا ہے، لیکن اسباب و ذرائع ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ سارے کام اسباب و ذرائع سے کرتا ہے، کیونکہ یہ عالم خلق ہے. عالم امر میں ضرورت نہیں ہے اس کو کسی چیز کی بھی، یہاں بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ عالم خلق ہے، عالم اسباب ہے، تو یہاں ہر کام جو ہے اسباب سے ہوتا ہے. اسباب، عالم اسباب. بیمار اللہ تعالیٰ آپ کو کرے گا لیکن اس کی وجوہات ہوں گی. شفا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا لیکن اس کی وجوہات ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے گا لیکن وہ درختوں پہ نہیں لگے گا، اس کی وجوہات ہوں گی. اسباب اللہ تعالیٰ بنا دے گا آپ کو. پیسہ جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ پھر اسباب بنتے چلے جائیں گے. پیسہ نہ ہو، اسباب ٹوٹتے چلے جائیں گے. کوئی تدبیر جو ہے آپ کی کام نہیں آئے گی پیسہ کمانے کے سلسلے میں. تو دیکھیں، یہ بادشاہ حقیقی ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. آج بھی، کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، آئندہ کل بھی وہی ہوگا. ایک ذات ہے القادر، فاعل حقیقی ایک ذات ہے سامعین کرام، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی. کام بنانے والا، کام بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔